تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گنوا دی ہم نے میراث جو اسلاف سے پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ معزز سامعین، آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، قرآن سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن حقیقی محبت قرآن مجید سے نہیں کی جاتی۔ قرآن واضح طور پہ پکارتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، مگر مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ کہ قرآن جو ہے محبت کا دعویٰ ہمارا ہے قرآن سے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ اس کی نصیحتوں کے اوپر عمل کیا جائے، قرآن مجید کے معانی کو ازبر کیا جائے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید بہت مشکل ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید بہت آسان ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ نے 4 دفعہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے انتہائی آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو چنانچہ ہم نے الحمدللہ ایک کورس تشکیل دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیسکلی ایک تو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، دوسرا وہ لوگ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور تیسرا وہ اپنے نفس کے غلام نہیں ہیں، وہ دماغ کے غلام نہیں ہیں، لوگوں کے غلام نہیں ہیں، وہ صرف رب کے غلام ہیں، اور وہ کر سکتے ہیں کچھ۔ آدھا گھنٹہ صرف ایک دن میں، 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ جو نکال سکتا ہے، تو میرا یہ چیلنج ہے کہ جو ایک مہینے میں صرف آدھا گھنٹہ روزانہ نکالے گا، انشاءاللہ آدھے قرآن مجید کے کم از کم آدھے الفاظ کی اسے سمجھ آ جائے گی۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ تھیوری یہ ہے، سائنس یہ ہے کہ اردو زبان میں، جو اردو جانتے ہیں، اردو زبان میں بعض صورتوں میں 85% ہیں، بعض صورتوں میں 75%، اور بعض صورتوں میں 65% الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بعض دفعہ لفظ کے شروع میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ لفظ کے آخر میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ چند اسباق ہیں اس کے اوپر جو ہم نے انتہائی آسانی کے ساتھ بنائے ہیں، اور مختلف علماء کی مشاورت کے ساتھ وہ اسباق ہم نے بنائے ہیں جن سے آپ لوگ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کو جب تلاوت ہوگی تو قرآن کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، ڈائریکٹ آپ لوگ جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ ایک کیفیت نہیں بنتی دل کی، جب آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو ترجمے کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جیسے وہ کیفیت بنتی ہے ویسے کبھی بھی اردو ترجمہ پڑھنے سے یا ویسے تلاوت کرنے سے وہ کیفیت کبھی نہیں بنتی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عرب قراء کرام جو ہیں وہ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اکثر وہ روتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے، مطلب تلاوت تو اتنی جلدی کر دی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ زیادہ تر قراء کرام جو ہیں اور حفاظ کرام وہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھے ہوتے، اور جو ہمارے ہاں بھی قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں تو وہ روتے بھی ہیں، ان کو لذت بھی آتی ہے، دل چاہتا ہے کہ قرآن کو پڑھتے چلے جائیں۔ معزز سامعین، اس سلسلے میں کرنا آپ لوگوں نے سمپل یہ ہے، واٹس ایپ کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ لائیو لیکچرز بھی کچھ ہو جائیں جس طرح بھی چل رہا ہے۔ تو یوٹیوب کے اوپر 10 منٹ کا یوٹیوب کا لیکچر ہوگا، اور 10 منٹ کا صرف وہ لکھا ہوا تحریری صورت میں، اور 10 منٹ کی آپ لوگوں نے مشق کرنی ہوگی۔ صرف آدھا گھنٹہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کورس میں شمولیت اختیار کرنی ہے، تو انشاءاللہ کورس کے اینڈ پہ آپ لوگوں کے اوپر یہ عیاں ہو جائے گا کہ یہ کورس ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ ہم سے پہلے الحمدللہ ایک کثیر تعداد یہ کورس کر چکی ہے، اور جو سمجھ رکھنے والے اور قرآن سے سچی محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایم اے ڈبل ایم اے کیے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور ان کا خیال یہ ہے، بلکہ ان کا ہمارے پاس ریٹن فارم میں ان کے کمنٹس موجود ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ 16 سال ایجوکیشن ایک طرف اور 1 مہینے کا کورس ایک طرف، اتنی زیادہ اس کی
اہمیت ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے سب سے اپیل کرتا ہوں، یہ جو ہم کورس کروانے جا رہے ہیں اس میں ضرور شرکت کریں۔ اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے، اگر آپ قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں کوئی فی تو ہے نہیں کہ آپ لوگ اس سے انسان ڈرے یا پریشان ہو کہ یہ فی اتنی زیادہ ہے تو وہ فی مطلب ہمارا ٹائم ضائع ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ تو آپ قرآن کورس میں جب شامل ہوں گے تو ثواب تو ہوگا، یعنی ہر حوالے سے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ واٹس ایپ گروپ میں سبق بھیج دیا جایا کرے گا، اسی طرح وہ لنک بھی بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں آن لائن آنا، آپ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آدھا گھنٹہ نکال سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آخر میں عرض کر دوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہر انسان، ہر امتی سرشار ہے۔ دعویٰ تو ہر ایک کا ہے، اللہ کرے ہمیں سچی محبت عطا ہو جائے اور سچے ہم عاشق بن جائیں، سچے ہم حضور کے غلام بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ تو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، توجہ نہیں کرتے، ان کی شکایت بھی کریں گے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو ہمیں قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں قرآن کے اوپر تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگو تم قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں پہ تالے لگائے ہوئے ہیں؟ معزز سامعین، خواتین و حضرات، دل مردہ ہے، دل نہیں ہے، اسے زندہ کرو دوبارہ کہ یہی ہے مرض کوہن کا چارہ۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف آئیں، ہمارا ساتھ دیں، اس تحریک کا حصہ بنیں اور قرآن کے ساتھی بن جائیں۔ یاد رکھیے گا قرآن ایک سمندر ہے، یہ کورس کروایا جائے گا، عالم نہیں بن جائیں گے آپ کو قرآن مجید کے ابتدائی الفاظ، ابتدائی اصول پڑھنے میں مدد ہوگی۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تو آپ کو آدھے کم از کم الفاظ کی سمجھ آ رہی ہوگی، اندازہ ہوگا کہ بات کیا ہو رہی، پھر انشاءاللہ آپ کا شوق بڑھتا جائے گا اور آپ لوگ آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 0346236948 اس نمبر پہ آپ لوگوں نے، یہاں بھی آپ لوگ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اپنا مکمل ڈیٹیل لکھنی ہے، نام، ایجوکیشن، CNIC نمبر وغیرہ۔ CNIC نام بھی لکھیں گے تو خیر ہے، علاقہ، ایجوکیشن آپ کی کیا ہے اور نام کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ہمیں بھیج دیں، ہم آپ کو گروپس میں شامل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میسج یہ ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، کہا تھا من انصاری الی اللہ، میرا اللہ کے لیے مددگار کون ہے؟ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا اللہ کے لیے مددگار؟ یہ قرآن کے مشن کو میں لے کے نکلا ہوں، کون میرا دست و بازو بننا چاہتا ہے؟ اس دین کے کام میں میری کون ہیلپ کرنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے خود سیکھیں اور پھر اس کو آگے پھیلائیں، سکھائیں لوگوں کو۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر کرم فرمائے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔